عزیزان محترم، عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اصحاب و اہل و بیت کے محبین، آج آپ کے اس علاقہ میں یہ خوبصورت تقریب کا انعقاد رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میری کوشش ہوگی کہ مختصراً میں عنوان کی مناسبت سے آپ سے گفتگو کروں، اور اس عنوان بہت اہمیت کا حامل عنوان ہے اور زمانے کی ضرورت ہے کہ اس عنوان پہ گفتگو ہونی چاہیے، بھرپور ہونی چاہیے۔ ابھرتے ہوئے فتنے، جھوٹ اور پروپیگنڈے کا دور، تو ضرورت اس بات کی آئی کہ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، عظمت، فضیلت کو بھرپور انداز سے بیان ہونا چاہیے۔ تو میں آپ حضرات سے مختصراً گفتگو آپ حضرات سے کروں گا، میرے بعد انشاءاللہ مرکزی حضرات آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں اس امید سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ یہ جو چلنے والا جنریٹر ہے، اس کی آواز کم ہوگی، آپ کی سبحان اللہ کی آواز اس سے بھی تیز ہوگی۔ اچھا، سردی کوئی اتنی خاص نہیں ہے کہ آپ اپنی جو باسکٹ میں یا جیب میں آپ اپنے ہاتھ کو دبا لیں، اگر سبحان اللہ کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھنے چاہیے۔ اچھا، ہم چونکہ پنجے والے نہیں ہیں، ہم مکے والے ہیں، تو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھے اور ساتھ مکے کے، پنجے کے نہیں، مکے کے ساتھ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایکو والے سے گزارش ہوگی کہ اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عرب و عجم کے بادشاہ ہیں۔ آپ کہیں بے شک۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عرب و عجم کے بادشاہ ہیں، جس نے اپنی بادشاہت عرب پہ کی، عجم پہ کی، جس نے 19 سال تک آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر حکمرانی کرنے والا 19 سال تک اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر حکمرانی اور بادشاہت کو سر انجام اور یہودیت کو مٹانے والا، اس حکمران کا نام امیر معاویہ ہے۔ جس کی بادشاہت اتنی وسیع تھی کہ اگر بارش کا موسم ہوتا اور شام کے لوگ یہ دیکھتے کہ بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی،
وہ بارش اگر شام میں نہ ہوتی، بادل آگے کو نکل جاتے، اردن کے لوگ کہتے بارش یہاں ہوگی، جب وہاں بھی نہ ہوتی اور بادل اس سے آگے نکل جاتے تو پھر مصر کے لوگ کہتے بارش ہمارے یہاں ہوگی، جب بارش مصر میں بھی برسات نہ ہوتی تو پھر لوگ کہا کرتے تھے کہ اے بادل شام میں بھی اس کی برسات شام میں بھی نہ ہوئی، اس کی برسات اردن میں بھی نہ ہوئی، بادل تو یہاں نہیں برسا کوئی مسئلہ نہیں، بادل جہاں پہ بھی تیری برسات ہوگی وہاں حکومت معاویہ کی ہوگی۔ عظیم حکمران ہے اور بہت عظیم بھی ہے، بہت مظلوم بھی ہے، بہت عظیم بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ نانا بابا یہ صرف عظیم نہیں، یہ عظیم ترین ہے، یہ صرف مظلوم نہیں، یہ مظلوم ترین ہے۔ بھائی عظیم تو اتنا کہ یہ آقا کا خادم ہے، ہاں یہ عظیم تو اتنا، یہ آقا اپنی لسان نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں، آقا بولتے ہیں تو لکھتا معاویہ ہے۔ خاندانی انداز سے، خاندانی انداز سے، او بھائی اسٹیج سے بھی آواز ہے۔ ہاں یہ وہ ہے، ارے بولتے آقا ہے، بولتے آقا ہے، اور ہلتی لسان نبوت ہے، لیکن لکھتا معاویہ ہے۔ ارے مجھے یوں ہاں میں اس انداز سے کہتا ہوں، عرش پہ میرا اللہ یہ کتاب اللہ اتارتا ہے، بیچ میں جو واسطہ ہے اسے سید الملائکہ کہتے، اللہ سے قرآن لے کر کے جس نے پیغمبر کو دیا یہ سید الملائکہ، پھر پیغمبر نے وہ قرآن جس ہستی کو دیا اسے دنیا امیر معاویہ کہتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت ہے، آیت الکرسی پڑھو اور پھونکو۔ کوئی آدمی اگر بیمار ہو تو کہتے آیت الکرسی اس پہ پھونکو، اگر گھر میں اثرات ہو آیت الکرسی پھونکو، اگر دکان میں اثرات ہو آیت الکرسی پھونکو۔ دنیا آیت الکرسی کی فضیلت سناتی ہے، ہاں ہم اس کے منکر نہیں، یہ کلام کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، کتاب اللہ کا حصہ ہے، لیکن سنو تو صحیح، جب جبریل الامین نے اس آیت الکرسی کو محمد مصطفیٰ پہ اتارا، یہ دولت اس امت کو ملی، یہ دولت اس امت کو ملی، آیت الکرسی کو، اور لکھنے والا امت کو پہنچانے والا اللہ نے تو اپنے عرش سے اتارا، سید الملائکہ نے محمد کے سینے پہ اتارا، لیکن لسان نبوت سے اس آیت الکرسی کو کاغذ کے اوپر لکھ کر کے امت تک جس نے پہنچایا ہے اس ہستی کا نام معاویہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اور امیر معاویہ والوں اس کا نام کیا ہے؟ صرف معاویہ نہیں، امیر معاویہ، صرف معاویہ نہیں، امیر معاویہ۔ ہاں سنو بھائی، معاویہ تو دنیا میں کئی آئے، ہاں خاندان ہاشم میں معاویہ، او بھائی سبحان اللہ تو کہہ دو۔ الیکشن ہو چکے، ہم نے آپ سے ووٹ تو مانگنے نہیں، قیامت کے آثار ہیں،
پہلے غلام بکتے تھے، اب آزاد بک رہے۔ اگر مولانا صاحب قریب آ جائے، آئے ہائے ہائے، آپ لوگ بھی اگر آ جائیں قریب تو، او بھائی کوئی مسئلہ سیٹ کا نہیں ہے، ہم سیٹ والے ہیں ہی نہیں، ہم صدیق والے۔ ہم نے سیٹ کا نعرہ کبھی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اسمبلی جانا چاہتے تھے، ہمارا مقصد نہیں تھا، ضرورت تھی بابا، ضرورت تھی تمہاری آسانی کے واسطے، تمہاری آسانی کے واسطے۔ اسمبلی ہماری مجبوری نہیں ہے۔ ہاں ہاں دیکھو نا، اگر اسمبلی نہ پہنچے، میرا مقصد تو معاویہ ہے، ارے میرا مقصد تو صحابہ ہے، میری روح تو صحابہ ہے، میرا مقصد تو صحابہ ہے، میری تسکین تو صحابہ ہے، میرا مذہب تو صحابہ ہے، میرا عشق تو صحابہ ہے، اور میرا جنون تو صحابہ ہے۔ میں کسی اسمبلی کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی کرسی کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی وزارت کا محتاج نہیں ہوں۔ میرے پاس مسجد کا ممبر ہے، میں کہوں گا صحابہ، میرے پاس میرے پاس ممبر ہے، میں کہوں گا صحابہ، اور میرے پاس مجمع ہے، میں کہوں گا صحابہ، رات میری ہے، میں کہوں گا صحابہ، شام میری ہے، میں کہوں گا صحابہ، اور اجالا میرا ہے، میں کہوں گا صحابہ۔ اسمبلی میں نہ صحیح، میں پاکستان کے ہر چوک پہ کہوں گا صحابہ۔ یہ باتیں جا کے ان سے کرو کہ ان کی مجبوری ہے، ہماری نہیں۔ ہاں اب تک غلام بکتے تھے، قرب قیامت آزاد بک رہے، نہ بکے حق نواز والے۔ خیر بھائی معاویہ دنیا میں کئی ہیں، کئی معاویہ، خاندان ہاشم میں معاویہ، خاندان عبد المطلب میں معاویہ، خاندان عقیل میں معاویہ، خاندان عباس میں معاویہ، صلحہ معاویہ، اور متقی معاویہ، اور بزرگان معاویہ، اور ائمہ معاویہ۔ ہوش میں بیٹھے ہو؟ ادھر ہی بیٹھے ہو؟ ہاں تو پھر سنو، ارے معاویہ تو کئی ہیں لیکن امیر معاویہ ایک ہی ہے۔ امیر معاویہ ایک ہی ہے۔ جب بھی بولو تو بولو امیر معاویہ، انگوٹھا نہ دو، پورا مکہ دو، مکہ۔ ہاں صرف معاویہ نہیں، امیر معاویہ عظیم ترین ہے، عظیم ترین۔ یہ قرآن لکھتا ہے، یہ قرآن لکھتا ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا صاحب اس نے کلمہ دیر سے پڑھا ہے، اس نے کلمہ، میں نے کہا یہ عنوان زمانے کی ضرورت ہے۔ کہا اس نے کلمہ دیر سے پڑھا ہے، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے ہم اس چیز کے ہے ہی نہیں قائل۔ کلمہ آج پڑھا، کلمہ اس نے دیر سے پڑھا، فتح مکہ پہ پڑھا، فتح مکہ کے بعد پڑھا، اس نے مکہ میں پڑھا، اس نے مدینہ میں۔ ہم اس چیز کے قائل ہے ہی نہیں۔ جس نے محمد کو مانا، آپ کی نبوت کو مانا، خاتم النبیین مانا، وہ صحابی بنا۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہر صحابی نبی، صحابی نبی، ہاتھ اٹھا کے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ ان لوگوں کے نام جو کہتے ہیں معاویہ نے کلمہ دیر سے پڑھا۔ میں نے کہا کب پڑھا؟
کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ میں نے کہا حضرت عباس نے کلمہ کب پڑھا؟ کہا فتح مکہ کے موقع پہ میں نے کہا عباس نے کلمہ پڑھا کس کے ہاتھ پہ؟ کہا محمد کے ہاتھ پہ۔ معاویہ نے کلمہ پڑھا کس کے ہاتھ پہ؟ کہا محمد کے ہاتھ پہ۔ میں نے کہا پھر جا جس ہستی کے ہاتھ پہ عباس مسلمان ہوئے اسی ہستی کے ہاتھ پہ معاویہ بھی مسلمان ہوئے۔ نہ قبول کرنے والا تو ہے نہ قبول کرنے والا میں ہوں۔ جس طرح عباس کا ایمان اللہ نے قبول کیا ہے تو معاویہ کا ایمان بھی اللہ نے قبول کیا ہے۔ کہا مولانا صاحب کلمہ دیر سے پڑھا۔ میں نے کہا یہ بتا جس نے کلمہ سب سے پہلے پڑھا تو نے اس کو کون سا مانا؟ او بھائی جس نے کلمہ سب سے پہلے پڑھا تو نے اس کو کون سا مانا؟ ارے جس نے گود میں لٹایا تو نے اس کو کون سا مانا؟ جس نے کندھوں پہ سوار کیا تو نے اس کو کون سا مانا؟ آقا جس کے دروازے پہ سج تھج کے گئے تو نے اس کو کون سا مانا؟ منکر منکر ہوتا ہے، سنی سنی ہوتا ہے، منکر منکر ہوتا ہے۔ ارے بابا سنی وہ ہوتا ہے جو صحابہ والا ہوتا ہے، جو دشمنان صحابہ ہوتے ہیں وہ سنی نہیں ہوتا، وہ شیعہ ہوتا ہے، وہ شیعہ ہوتا ہے، وہ شیعہ ہوتا ہے۔ امیر معاویہ امت کا حکمران ہے، امیر معاویہ بادشاہ ہے، امیر معاویہ سونا ہے، اور امیر معاویہ خوبصورتی ہے، امیر معاویہ ایمان ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا تو کہتا ہے فتح مکہ پہ پڑھا، فتح مکہ پہ نہیں پڑھا، اس سے بھی پہلے پڑھا۔ جب کلمہ پڑھا اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نبی کا خادم بن گیا، یہ نبی کا خادم بن گیا، یہ نبی کا سیکٹری ہے، یہ نبی کا رازدار ہے، یہ لوگوں کو بتاتا ہے، آگے آکے پوچھتے ہیں، اپنے آکے پوچھتے ہیں آقا کہاں ہے تو بتاتا معاویہ ہے۔ یہ معاویہ آقا کا خادم ہے، آقا اٹھتے ہیں اور نماز کو آتے ہیں، ساتھ معاویہ ہے۔ آقا نے وضو کرانا ہے تو وضو آقا کو وضو کے لیے خادم وہ معاویہ ہے، آقا وضو فرما رہے ہیں، وضو کروانے والا وہ معاویہ ہے، پیر دھونے والا وہ معاویہ ہے، زلفوں کو سجانے والا وہ معاویہ ہے، زلفوں کو بکھیرنے والا وہ معاویہ ہے، ساتھ رہنے والا وہ معاویہ ہے، سواری پہ سوار وہ معاویہ ہے، بال کاٹنے والا وہ معاویہ ہے، قرآن لکھنے والا وہ معاویہ ہے، سواری پہ سوار وہ معاویہ ہے، اور مشورے میں یہ معاویہ ہے۔ آقا جس سے مشورہ لے وہ معاویہ ہے، جو حکمت عملی بنائے وہ معاویہ ہے، جو قسط دنیا پہ چھائے وہ معاویہ ہے، جو فاتح بنے وہ معاویہ ہے، جو اسلام کو پھیلا دے وہ معاویہ ہے، جو قرآن میں آ جائے وہ معاویہ ہے، جو ستارہ ہو جائے وہ معاویہ ہے، جو حدیث میں آ جائے وہ معاویہ ہے، جو مقدس ہو وہ معاویہ ہے، جو متحر ہو وہ معاویہ ہے، جو میرا ناز ہو وہ معاویہ ہے۔ قرآن میں ستاروں کی طرح جو روشنی تھے اسی کو دنیا معاویہ کہتی ہے، اسی کو دنیا معاویہ کہتی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس نے تمہیں کھڈے لگایا ہے، اس نے دشمن اسلام کو کھڈے لگایا ہے، تبھی یہ تمہیں برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی اعتراض کرتے ہو معاویہ پہ اور کبھی اعتراض کرتے ہو معاویہ کے والد ابو سفیان پہ، کبھی اعتراض کرتے ہو حضرت معاویہ کی والدہ حضرت ہند پہ، پھر کہتے ہو وہ پیج میرا نہیں تھا، تیرا نہیں تھا تو تیرے باپ کا تھا۔
تمہاری زبانیں کی یہ ہے کیا؟ ہاں، حضرت ہند کون ہے؟ آپ کی عظمت کو سلام، ہند آپ کی عظمت کو سلام، عظیم بیٹے کی عظیم ماں آپ کی عظمت کو ہاتھ اٹھا کے اور عظیم بیٹے کی عظیم ماں حضرت ہند آپ کی عظمت کو اور عظیم شوہر کی عظیم بیوی آپ کی عظمت کو، آپ کی عظمت کو، اور امام الانبیاء کی ساس حضرت ہند آپ کی عظمت کو۔ ہاں، اس نے جب کلمہ پڑھا، حضرت ہند نے جب کلمہ پڑھا، جب مسلمان ہوئی، آقا کے سامنے آئی، پردے کی حالت میں تھی۔ کیسے تھی؟ آقا کے سامنے آئی تو نقاب اوپر کر دیا، کیونکہ آپ کی ساس تھی، آپ نے نقاب اوپر کر دیا۔ تو بتاتا ہے تاریخ کے حصے، تو بتاتا ہے جھوٹی باتیں۔ حضرت ہند آئی، آ کر کے کلمہ پڑھا۔ تیسر ٹون کے لوگوں توجہ کرنا، سبحان اللہ پھر ایسی آنی چاہیے، بات سننا اور سمجھنا، پھر ایسی سبحان اللہ کہنا جا کے 36 میں لگے، مطلب اس چوک پہ۔ حضرت ہند آئی، کلمہ پڑھا۔ بخاری شریف کھول، مسلم شریف کھول، طبری کے حوالے پیش کرتا ہے، البدایہ والنہایہ کے حوالے پیش کرتا ہے۔ میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ صحابی ہے، یہ معاویہ صحابی ہے، یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ لیکن سبحان اللہ بھی آگے آئے گی۔ حضرت ہند نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اتنا خوش ہوئی کہ محبوب سے کہا، آقا جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ قابل نفرت وہ میرے لیے آپ کا گھرانہ تھا۔ آج میں نے جب کلمہ کہ اعزاز آپ نے دے دیا، میں مسلمان ہو گئی، تو مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جو گھر مجھے محبوب ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ لیکن سبحان اللہ بھی نہیں آ رہی۔ اگلا جملہ، حضرت ہند نے کہا، آقا اب اس روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ میرے لیے محبوب ہیں۔ مسلم شریف کھولو، میرے آقا نے فرمایا، ہند جس طرح سب سے زیادہ میرا گھرانہ تیرے لیے محبوب ہے، اسی طرح روئے زمین پر مجھ محمد کے لیے بھی سب سے زیادہ محبوب گھرانہ وہ حضرت ہند کا ہے۔ حضرت ہند پہ بکواس کرنے والوں، ہمیں یہ مت بتاؤ کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہے، اور تاریخ تو ان کی ہے، ہماری نہیں۔ سنو، ان کی کتابوں سے متاثر ہونے والے سنیو، میں آپ سے مخاطب ہوں، حضرت امیر معاویہ پہ ان کی کتابوں کے حوالے دے کر تنقید کرنے والوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، حضرت معاویہ تاریخ کا محتاج نہیں، یہ تاریخی شخصیت نہیں۔ ایک شخص نے سونا لیا، سونا لیا اور لکڑی والے کے پاس، لکڑ ہار کے پاس گیا اور کہتا ہے، یہ جو ان لکڑیوں کا ٹال ہے، ٹال ترازو ہے، اس کے اوپر سونے کو تول۔ تو وہ جو لکڑیوں والا تھا،
وہ کہتا ہے سونا لے کر میرے پاس آیا، تیری عقل تو ٹھیک ہے، کہاں سے آیا؟ کہیں انچولی سے تو نہیں آیا؟ وہ عقل کو ماتم کر، عقل کو، سونا لے کر آیا ہے تو میرے پاس۔ کہا یہ تلتا نہیں ہے، کہا یہ تلتا ہے، سونا تلتا ہے، یہ لکڑی بھی تلتی ہے، لیکن سونا سنار کے پاس تلتا ہے، لکڑی لکڑی والے کے پاس تلتی ہے۔ ہاں اس کو سنار کے پاس جا لے کے، یہ معاویہ کو لے کر، آئے ہائے، یہ معاویہ کو لے کر یہ تاریخ کے پاس گیا۔ تیسر ٹون والو، یہ جب تاریخ کے پاس گیا، آگے حق نواز کھڑا تھا، کچھ ہاتھ اٹھے کچھ ہاتھ نہیں اٹھے۔ ہمیں اچھی طرح رپورٹ ہوتی ہے، سارے آپ کے نہیں ہوتے، بیچ میں کچھ مہمان بھی ہوتے، اور جب کچھ بہت زیادہ پریشان ہو جائے اور پھر عنوان بھی معاویہ ہو، ہاضمے بھی کمزور ہو، وہ ہاضمے کمزور ہاضمے والے معاویہ کی عظمت کو نہ سنے، کچھ ہو گیا واسطہ ہمارا نہیں۔ ہاں یہ لے کر کے، یہ معاویہ کو لے کر کے جب تاریخ کے پاس پہنچا، آگے حق نواز کھڑا تھا، حق نواز نے کہا نا 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 نا، یہ معاویہ تو سونا ہے، سونا تو سونا ہے، سونا، ہاں یہ معاویہ تو سونا ہے، سونا، یہ تاریخ کے پاس لے کر نہ جا، البدایہ والنہایہ کے پاس نہ جا، ابن کثیر کے پاس نہ جا، ہاں ہاں یہ معاویہ سونا ہے۔ اس نے کہا جاؤ، کہا جاؤ اللہ کے کلام کے پاس جا، کتاب اللہ کے پاس جا، کتاب اللہ کھول کے دیکھ، اولئک ھم المتقون، یہ معاویہ ہے، اولئک ھم الراشدون، یہ معاویہ ہے، فضلا من اللہ ونعما، یہ صحابہ ہے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یہ معاویہ ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ معاویہ ہے، اولئک ھم الراشدون، یہ صحابہ ہے، یہ معاویہ ہے۔ قرآن کھولتا جا، معاویہ کی صداقت کھلتی جائے گی، امانت کھلتی جائے گی، صداقت کھلتی جائے گی، عدالت کھلتی جائے گی، بادشاہت کھلتی جائے گی۔ دنیا کا اصول ہے، سونا سونے پہ تلتا ہے، لکڑی وہ لکڑی پہ تلتی ہے، تاریخ وہ تاریخ پہ تلتی ہے، صحابہ قرآن پہ تلتے ہیں، صحابہ قرآن پہ تلتے ہیں، صحابہ قرآن۔ صحابہ کہاں تلتے ہیں؟ کہاں پہ تلتے ہیں؟ کہاں پہ تلتے ہیں؟ آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں کہ لوگوں سنو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ علماء سے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، علماء آپ کی منت کرتا ہوں، علماء آپ ہم سے اچھے ہو، آپ ہم سے اچھے ہو، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے سمجھو میری بات کو۔ انجینئر مرزا ملعون جیسا کہتے ہیں انجینئر جہلمی، میں کہتا ہوں وہ جہلمی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ کوئی رشتہ داری ہے کیا؟ ہاتھ اٹھا کے، صحابہ کو بھونکنے والا، علماء اللہ کا واسطہ ہے، یہ میرا یقین اور اس بات پہ یقین ہے۔ جب صحابہ کی عظمت آپ سنتے، آپ بتاتے، گنبد خضرا کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہاں گنبد خضرا کے دروازے کھل جاتے، شہدائے احد کے دروازے وہ کھل جاتے، میرا رب انہیں دکھاتا ہوگا، وہ نبی پہ مٹنے والوں آج تمہارے اوپر قربان ہونے والے، تم نبی پہ قربان ہو گئے، حق نواز کے ابابیل صحابہ پہ قربان ہو گئے، صحابہ پہ قربان ہو گئے۔ ہمارے یہ مفتی
عبد المنان صاحب شہید علیہ الرحمہ، میں نے زندگی کے اندر اتنی بڑی کرامت دیکھی، میں نے یہ بات آج تک شاید کسی کو کہی بھی نہیں ہے۔ ان کی جب شہادت ہوئی تو میں ان کے ساتھ تھا، یہ موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ کر رہے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا۔ جب حملہ ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا، جب حملہ ہوا میں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ میں نے عبد المنان کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ہاتھ سے یوں چھوٹا جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ سے چھوٹ جائے، قیمتی چیز ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ 3 دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ صحابہ کے لیے در در گھومنے والا وہ صحابہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ قربانیاں ہیں تو میں اپنے اکابرین سے عرض کر رہا ہوں کہ فرعون کی کہانی چھوڑو۔ بد نظری کے نقصانات کیا ہیں یہ عمران خان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ عوام کو بتائیں کہ معاویہ کی عظمت کیا ہے۔ آپ رجب المرجب کا مہینہ آئے، یہ جو اعتراضات اٹھاتے ہیں اس عوام کو معلوم نہیں ہوتا۔ آپ معاویہ کی عزت، عظمت اور جو ہے اس کی عفت کے لیے آپ نکلے۔ آپ اپنے منبر و محراب سے بتائیں، جو کہے کہ معاویہ ٹھیک ہے صحابی تھا لیکن وہ یزید کا باپ تھا، آپ کہیں کیا وہ کہ یزید کا باپ تھا، آپ کہیں بالکل تھا، انکار تھوڑی ہے۔ تو وہ کہے تو پھر آپ کہیں وہ جو کنان تھا، وہ جو کنان تھا کون تھا؟ تو وہ کہے گا وہ تو حضرت نوح تھے۔ آپ کہیں حضرت نوح کون تھے؟ اگلا کہے گا جو ہے وہ تو نبی تھے۔ اگر نوح نبی تھے تو معاویہ صحابی ہے۔ حضرت نوح نبی ہے اور حضرت معاویہ صحابی ہے۔ حضرت نوح وہ معصوم ہے، معاویہ محفوظ ہے۔ ہاں اس کے بعد آنے والے صحابہ کے زمانے میں نہیں، جو بعد میں آئے، جو انبیاء کے زمانے میں نہیں، وہ اس کے بعد آئے، ان لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ پہ اعتراض کرے، خواہ وہ محدث ہو، وہ مفکر ہو، وہ فقیہ ہو، اپنے زمانے پہ اعتراض کرے، وہ اپنے جو ہم عصر لوگ ہیں ان پہ اعتراض کرے، لیکن صحابہ پہ، انبیاء پہ اعتراض کرنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ کیوں؟ انبیاء وہ ہیں جن کی تربیت اللہ نے کی، ان کے اوپر وحی اللہ نے اتاری، اور صحابہ وہ ہیں جن کی تربیت مصطفیٰ نے کی۔ حضرت معاویہ کا پرچار ہوگا، ہاتھ اٹھا کے، حضرت معاویہ کا پرچار ہوگا اور معاویہ ہوگا اور معاویہ کی عظمت کو سلام ہوگا۔ ہاں اگر یہ بات ہے تو پھر جاؤ اور جا کر کے دنیا کو بتا دو، دنیا والوں یہودیت ایک مذہب ہے، عیسائیت ایک مذہب ہے اور مجوسیت ایک مذہب ہے، آگ کی پوجا ایک مذہب ہے، اور جاؤ جا کر کے بتا دو۔ یہودی اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، عیسائی اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، اور آگ پرست اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، اور ماتمی اپنا مذہب نہیں چھوڑتا۔ اگر یہودی اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، عیسائی اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، تو پھر جاؤ جا کر کے بتا دو دنیا کو، صحابہ وہ میرا مذہب ہے، صحابہ
وہ میری عقیدت ہے، صحابہ وہ میرا مذہب ہے، ابو بکر وہ میرا مذہب ہے، صدیق اکبر ہاں وہ میرا مذہب ہے۔ پھر اپنے انگلیوں پہ کھڑے ہو کے اپنے اس وجود کو اٹھا کر کے بتا دو صحابہ ہمارا مذہب ہے، یوں نہیں اٹھ کر کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ، ہاتھوں کو ہلا کے بتاؤ، وہ مکہ بنا کے بتاؤ صحابہ میرا مذہب ہے، میں مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہودیت اگر مذہب کو نہیں چھوڑ سکتی، عیسائیت اگر مذہب کو نہیں چھوڑ سکتی، اگر نصرانیت اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتی، اگر ماتمی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے، ابو بکر میرا مذہب ہے، صحابہ میرا مذہب ہے، صدیق میرا مذہب ہے، حق نواز وہ مذہب پہ قربان ہوا، عیسیٰ وہ مذہب پہ قربان ہوا، آسم وہ مذہب پہ قربان ہوا، حیدری وہ مذہب پہ قربان ہوا، عبدالغفور ندیم وہ مذہب پہ قربان ہوا، مسعود الرحمن عثمانی وہ مذہب پہ قربان ہوا۔ ہم صحابہ کی عظمت پہ قربان ہوتے رہیں گے، لیکن گستاخ کو صحابہ کی گستاخی کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ فضاؤں سن لو، ہواؤں سن لو، آسمان سن لے، زمین سن لے، ہم مرتے تو مر جائیں گے۔ حکومت زرداری کی ہے، حکومت وہ نواز شریف کی ہے، حکومت خان کی ہے۔ صحابہ کے دشمن کافر تھا، کافر ہے، کافر رہے گا۔ صحابہ کا دفاع ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ ہاتھوں کو ہلا کے صحابہ صحابہ صحابہ، اسٹیج والوں ہاتھ اٹھا کے صحابہ 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 صحابہ